بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تراویح کی نماز رکھی، اس طرح کے 20 رکعت ہر مسلمان کے لیے سنت قرار دے دی گئی، اور 20 رکعتوں کے معنی ہیں 40 سجدے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 20 رکعت میں 40 سجدے اللہ تبارک تعالیٰ نے اضافی عطا کر دیے۔ یہ 40 سجدے کیا ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے کسی بھی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کے وقت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور عمل میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں سورۃ العلق میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو رمضان کی راتوں میں نماز تراویح میں 40 مقامات قرب روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دیے، اور یہ تراویح تہجد کا بدل نہیں بلکہ تراویح ایک الگ نماز ہے اور تہجد ایک الگ نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرماتے تو امت پر فرض ہو جاتی، اور امت اس کو پورا نہیں کر پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صرف 3 دن پڑھائی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 3 دن پڑھانے کے بعد پھر رک گئے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اور دن تراویح پڑھاتے تو یہ خدشہ تھا کہ یہ تراویح امت محمدیہ پر فرض نہ ہو جائے، تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مد نظر رکھا اور صرف تراویح 3 دن پڑھائی بس۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبی میں آئے، تشریف لائے، تو دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہیں اور سب لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سب الگ الگ تراویح کی نماز پڑھے، کیوں نہ میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں اور سب ایک امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی کس کو آگے کریں، کون آگے امام بنے اور نماز پڑھائے تراویح کی؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے اچھا قرآن شریف پڑھنے والے ہیں، تو ان کو بلایا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو یہ سنت پھر وہی سے چلی آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا اس طریقے سے تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ تو ایک نئی بات ہے جو میں نے شروع کی، لیکن یہ بات اچھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وہاں خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ منظر دیکھتے تو خوش بھی ہوتے کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی تو ہوئی، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ بڑا قابل غور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں تم سوتے رہتے ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے، وہ نماز جس میں تم سوتے رہتے ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے، یعنی آخری شب کی تہجد کی نماز جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، وہ اس نماز سے بھی بہتر ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ تراویح کی نماز اور چیز ہے اور تہجد کی جو نماز ہے وہ اور چیز ہے، اور دونوں ہی اپنی جگہ مطلوب ہیں۔ تراویح کی نماز اور چیز اور تہجد کی نماز اور چیز ہے،
اور دونوں کی اپنی اپنی ایک امپورٹنس ہے. بس یہ چند باتیں یہاں بیان کرنا مقصود تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.